اچھا جی، ریکارڈنگ ہو گئی ہے اسٹارٹ. تو ہم چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف اور اسکرین بھی میں شیئر کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، تو آج ہم نے کرنا ہے کوئن میکلسکی میتھڈ. بیسیکلی یہ جو میتھڈ ہے یہ یوز ہوتا ہے جہاں پہ آپ کے پاس ویریبل زیادہ ہو. اس میں ہم نے کے میپ دیکھا تھا کہ 3 ویریبل کے میپ تھوڑا الگ ہوتا تھا، پھر 4 ویریبل کے میپ اس سے الگ ہوتا تھا، 5 ویریبل کے میپ اس سے الگ ہوتا تھا. یہ جو اس کا جو میتھڈ ہے کوئن میکلسکی کا، یا کہیں کہ ایک الگورتھم ہے، وہ جو ہے اس میں کوئی قید نہیں ہوتی ہے کہ کتنے ویریبلز ہیں. وہ آپ کو جب آپ الگورتھم دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا جو الگورتھم ہے یا اس کا جو میتھڈ ہے اس کا وہ ویریبل پہ بیس ہی نہیں کرتا. ٹھیک ہے، جتنے بھی زیادہ ویریبل ہوں یہ ہو جائے گا، لیکن مینولی یہ کرنے میں تھوڑا ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے. یہ میتھڈ بیسیکلی یوز کہاں کیا جاتا ہے کہ اس کا الگورتھم بنا کے ہم کسی بھی پروگرام میں رکھ دیتے ہیں. یہ کسی بھی پروسیسر کے اوپر ڈال سکتے ہیں، کسی بھی کمپیوٹر پروگرام میں بنا سکتے ہیں. جو خاص طور پہ سافٹ ویئر سائڈ کے لوگ ہیں وہ تھوڑا اس چیز کو زیادہ سمجھیں گے کہ اس کا ہم الگورتھم ڈیزائن کر کے ایک جگہ پہ رکھ دیتے ہیں. اور پھر ہوتا کیا ہے کہ وہ الگورتھم فالو کرتے ہوئے جتنے زیادہ بھی ویریبل ہوں اس کو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو پروسیسنگ اسپیڈ ہوتی ہے وہ ایک کمپیوٹر کی کافی تیز ہوتی ہے بنسبت اگر ہم مینولی کام کریں. لیکن سمجھانا آپ کو ظاہر سی بات ہے مینول ہے، تو میں نے زیادہ ویریبل کا ایکسپریشن نہیں لیا. وہ آپ کو سمجھ میں بھی آ جائے گا کہ کیوں نہیں لیا. 4 ویریبل ہی لیا ہے کیونکہ یہاں پہ آپ کو سمجھانا مقصد ہے. 5 ویریبل سے اوپر کا بھی ہم لے سکتے تھے، 6 ویریبل بھی کر سکتے تھے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو یہی نظر آ جائے گا کہ مینولی یہ کرنے میں کتنا زیادہ ٹائم کنزیوم ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، کچھ باتیں آپ کو سلائیڈ میں نظر آ رہی ہیں، وہ بھی ایسا ایسا میں بتاؤں گا. کہ ایک چیز ہم نے ڈسکس نہیں کی تھی اپنے لیکچر میں، وہ کینونیکل فارم تھی فی الحال. تو یہ ہمارا ایکسپریشن ہے، آپ نے یہ نظر میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارا ایکسپریشن ایک ہے 4 ویریبل کا. ٹھیک ہے، کتنی ٹرمز ہے اس میں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 ٹرمز ہیں اس کی، 8 پروڈکٹ ٹرمز ہیں. جبکہ 4 ویریبل ہے تو 4 ویریبل میں ٹوٹل ٹرمز کتنی ہوتی ہے؟ تھوڑا سا ساتھ بھی رہنا بھائی آپ لوگوں نے، اس لیے میں لائیو آیا ہوں. ٹھیک ہے، تو ہم یہ میتھڈ اسٹارٹ کریں تو آپ لوگ ساتھ ہیں یا نہیں ہیں یہ بھی بتا دیں ذرا. یس سر. جی سر. جی سر. اچھا بھائی، سب سے پہلا کام کیا کرنا ہوتا ہے؟ ہمیں جو بھی ایکسپریشن ملے اس کا، چاہے ہم کے میپ بھی بنا دیتے، ہم اس کی جو بائنری ویلیو ہوتی ہے وہ لکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو بائنری ریپرزنٹیشن میں لکھ لیں. تو یہاں پہ بھی ہم یہی کام کرتے ہیں، تو اس کی ہم فوراً بائنری فارم میں اس کو لکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اگر میں یہیں لکھ دوں کہ یہ بنے گا 0 0. ساب ایکسپریشن ہے، بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ساری چیز آپ کو پتا ہوگی. یہ کیا ہوگا بھائی؟ 00 11. صحیح، جس کے اوپر بار ہے وہاں 0 آ جائے گا، جس کے اوپر بار نہیں ہے وہاں 1 آ جائے گا. ٹھیک ہے، ایسے تو ڈائریکٹلی بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ کام کر لو تو زیادہ بہتر ہے. زیرو ہی کنسیڈر کرنا ہے اس کو. صحیح ہے، 0 1 0 1. یہ ہو جائے گا 1 0 1 0. کہیں پہ کچھ غلط کر رہا ہوں تو بتا دینا بھائی. اس کے بعد آ گیا 1 1 0 0 اور 1 1 0 1. یہ ساری کیا ہو جائیں گے؟ 1. اب آپ لوگ ایک کام کر سکتے ہیں، اس کو نوٹ کر لو، یا تو چاہو اس کی ایک پکچر لے لو، یا ایکسپریشن اور ایکسپریشن کے ساتھ جو میں نے اس کی بائنری ویلیو لکھی ہے
या कोई रजिस्टर वगैरह तो उस पर नोट कर लो कि बाइनरी नंबर्स हमने इसके जो निकाले वो अपने पास नोट कर लो, जब हो जाए तो बता दो। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मोबाइल से पिक्चर ले सकते हो, रजिस्टर पे उतार सकते हो। जब नोट डाउन कर लो तो मुझे बता देना। जी सर, कर लिया। सबने कर लिया भाई, आगे चले। नो सर, 1 मिनट कर रहे हैं। हो गया सर। ठीक है, अच्छा जी। तो अब जो है नेक्स्ट काम हमने क्या करना है, नेक्स्ट काम हमने इसका करना है कि आपको पता है कि सॉप एक्सप्रेशन आपको गिवन हो तो उसका ट्रुथ टेबल कैसे बनाती है। सबसे पहला स्टेप इसका यही है कि आपको जो एक एक्सप्रेशन दी उसका ट्रुथ टेबल बना, तो डायरेक्ट भी बना सकते थे और बाइनरी वैल्यू लिख के भी बना सकते थे, तो हमने इस तरीके से करके इसका एक ट्रुथ टेबल बना लिया। ठीक है, ये ट्रुथ टेबल नजर आ रहा है आपको, यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। उसके बाद जो चीज हुई है वो मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद क्या चीज की गई है। सही है, ट्रुथ टेबल नजर आ रहा है। अच्छा, ट्रुथ टेबल से आगे एक कॉलम और है, वो लिखा हुआ है मिन टर्म। अच्छा, कैनोनिकल फॉर्म हमने जो है वो डिस्कस नहीं की थी, ठीक है, कि कैनोनिकल फॉर्म क्या होती है, ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं था। तो जो हमारा सॉप एक्सप्रेशन होता है उसको लिखने का एक तरीका और होता है कि प्रोडक्ट टर्म है बेसिक को जो है हम मिन टर्म के तौर पे कहते हैं, और जो हमारी सम टर्म होती है उसको मैक्स टर्म कहते हैं। ठीक है, ये कोर्स का पार्ट तो नहीं था वैसे कैनोनिकल फॉर्म, लेकिन यहाँ पे जो है आपको पता होना चाहिए कि क्या होती है ये कैनोनिकल फॉर्म। भी चला गया। ठीक है, तो ये है क्या मिन टर्म, क्या किस तरीके से लिखेंगे ये मैं बता देता हूँ। प्रोडक्ट टर्म के लिए हम स्मॉल m यूज करते हैं और सम टर्म के लिए हम कैपिटल M यूज करते हैं। यहाँ हम सॉप पे काम कर रहे हैं तो डायरेक्ट प्रोडक्ट टर्म ही होगी हमारी। ये कुछ नहीं है भाई, आप ये देखो जो भी इसका डेसिमल में बनता है, यानी अगर हम जहां जहां आउटपुट 1 आ रहा है, सॉप की बात कर रहे हैं ना, तो डेसिमल में क्या बनेगा इसका, 0001 का डेसिमल होगा 1, इसी तरीके से 0011 का डेसिमल बनेगा 3। इस तरीके से नंबर आपको आते हैं ना कि डेसिमल में कन्वर्ट किया, साथ में आपने एक स्मॉल m लिख दिया। स्मॉल m ये बता रहे हैं कि यहाँ पे ये प्रोडक्ट टर्म है जिसका आउटपुट जो है 1 आएगा क्योंकि सॉप एक्सप्रेशन। उसके बाद जो एक तरीकेकार होता है कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन का, कि पूरी एक्सप्रेशन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू ये, क्योंकि सॉप एक्सप्रेशन है इसलिए सम का साइन है, कॉस होता है तो पाई का साइन होता है। बेसिकली ये हमारे कोर्स का इतना पार्ट नहीं, कोई कैनोनिकल फॉर्म इतनी ज्यादा यूज नहीं होती है, हम जनरली एक्सप्रेशन ही यूज करते हैं या ट्रुथ टेबल यूज करते हैं या के मैप यूज करते हैं। इसी तरीके से ये भी एक फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन होती है कि आपने समेशन का साइन बनाया और m1 m3 स्मॉल m लिखा हुआ है, तो ये हमें समझ में आ जाएगा कि क्या बात हो रही है, कि ये सारी प्रोडक्ट टर्म है जो कि सम हो रही है। कौन कौन सी प्रोडक्ट टर्म, m1 का मतलब ये है कि अगर मैं इसे बाइनरी फॉर्म में लिखूं तो क्या बन जाएगी ये, वेरिएबल का मुझे पता होना चाहिए कितने वेरिएबल की है। ठीक है,
تو ساتھ میں یہاں پہ ہو سکتا ہے بریکٹ کے ساتھ ABCD بھی لکھا ہوا ہو ایکس کے ساتھ تاکہ آپ کو کلیئر ہو. تو یہ کینونیکل فارم ہے, ویسے ہمارے اس کا پارٹ نہیں ہے یہ, آپ نے صرف یہاں پہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ہمارے کام آئے گی. ٹھیک ہے, اگر آپ یہ ذہن میں یاد بھی نہ رہے آپ کے تو آپ کچھ نہیں کرو, آپ یہاں پہ ڈیسیمل کا 1 2 3 4 5 جو بھی اس کا ڈیسیمل میں بن رہا ہے, جہاں پہ آؤٹ پٹ بن آ رہا ہے اس کا ڈیسیمل کیا بن رہا ہے یہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ تو جو پروڈکٹ ٹرم ہوگی نا اس کے آگے آپ اسمال ایم لکھ دو گے, یہ بن ٹرم کہلاتی ہے. ٹھیک ہے, جہاں پہ آؤٹ پٹ زیرو آ رہا ہے, جیسے فرض کرو یہ آؤٹ پٹ زیرو آ رہا ہے, یہاں پہ میں کیا لکھوں گا کیپیٹل ایم, اور کہاں پہ آ رہی ہے زیرو, یہ کیا بنتا ہے ڈیسیمل کا 0010. 2. ٹھیک ہے, تو اس کے ساتھ میں کیا لکھ دوں گا 2. اور جہاں جہاں پہ آؤٹ پٹ زیرو آ رہا ہے وہاں پہ تم کیپیٹل ایم لکھ کے نمبرنگ کر سکتے ہو. تو یہ اس کے بعد جب کینونیکل فارم لکھنی ہوگی آپ کو, تو جہاں پہ اسمال ایم آ رہا ہے وہاں پہ ایسے سمیشن کا سائن بناؤ گے. ٹھیک ہے, اور یہ ساری ٹرم لکھ دو گے. اسی طریقے سے اگر تمہیں پوس میں لکھنا ہے تو پوس میں لکھنے کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ پائی کا سائن بناؤ گے, اور کیپیٹل میں جہاں جہاں زیرو آ رہا ہے نا اس طریقے سے لکھنا شروع کر دو, یعنی جو باقی بچی ہوئی ٹرم ہے وہ پوس میں آ جائے گی. تو خیر یہ جو ہمارا ہے یہ آج کا جو کہہ لیں ٹاپک ہمارا نہیں ہے, یعنی M0 سے آپ اسٹارٹ کرو گے اور آگے بڑھتے چلے جاؤ گے. ٹھیک ہے, تو فی الحال یہ آج کا ہمارا ٹاپک نہیں ہے. ہمارا آج کا ٹاپک یہ ہے کہ کوئن میکلسکی میتھڈ کس طریقے سے ہوتا ہے, لیکن ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو بھی ہماری بائنڈری ریپرزنٹیشن میں جو بھی ٹرم آئی ایکسپریشن کی اس کا ڈیسیمل کیا بنتا ہے. ٹھیک ہے, اور کیونکہ ہم 100 پہ ایکسپریشن کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ اسمال ایم لکھ دیں گے. ان کیس اگر آپ کو پاس ایکسپریشن دیے ہوا اس کو منیمائز کرنا ہو تو آپ کیپیٹل ایم یوز کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ کہلاتی ہے کینونیکل فارم. زیادہ اگر کینونیکل فارم کو سمجھنا ہوگا تو بھائی میں ایک سیپریٹ ویڈیو بنا دوں گا. کچھ نہیں, یہ بھی ایک ریپرزینٹ کرنے کا طریقہ ہے جو کہ بہت کم یوز ہوتا ہے ڈیجیٹل الیکٹرانکس میں, بہت کم یوز ہوتا ہے. زیادہ تر ہم جو ہے ایکسپریشن ہی یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کینونیکل فارم سے بھی ہمیں یہ پتا چل جاتا ہے کہ ہماری ساپ ایکسپریشن کیا ہے. اگر آپ کو کینونیکل فارم دی بھی ہو تو آپ ساپ ایکسپریشن نکال سکتے ہیں اس سے. ٹھیک ہے, پھر میں ایک ریکویسٹ کروں گا بھائی آپ لوگوں سے دوبارہ کہ جو ٹروتھ ٹیبل ہے اس کو اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر لو, پکچر لے لو, کچھ بھی کر لو, اس کو نوٹ ڈاؤن کر لوں گے. ٹروتھ ٹیبل آگے کام آنے والا. اور جب ہو جائے تو بتا دینا, چاہو تو پکچر ہی لے لو پورا ٹروتھ ٹیبل, یعنی یہ M1 M3 اور یہ ساری چیزیں سمیت. انک میں ریموو کر دیتا ہوں تاکہ اگر تم لوگ پکچر لے رہے ہو تو. سر ایک دفعہ بائنری والا سمجھا دیں سر. یہ بائنری ریپرزنٹیشن تو آتی ہوگی نا, بائنری میں کیا سمجھا دوں, سوال سمجھ نہیں آیا تمہارا. سر یہ ریپرزنٹیشن کہاں پہ مطلب شو کرنی ہے سر؟ یہ تو جسٹ ٹروتھ ٹیبل بنایا نا ہم نے. دیکھو ہمیں ساپ ایکسپریشن دیا ہوا تھا. ٹھیک ہے, اس کا ٹروتھ ٹیبل لکھنا نہیں آتا تمہیں کیا؟ ساپ ایکسپریشن اگر دی ہوئی تو اس کو ٹروتھ ٹیبل میں کیسے کنورٹ کرنا ہے یہ تو سر ہم وہ پہلے تو سر سمجھ میں آ گیا, لیکن سر وہ M1 M2 والا سر وہ بتا دیں. دیکھو یہ جہاں جہاں آؤٹ پٹ 1 آ رہا ہے نا, صحیح ہے, یہ سر جیسے ایک ٹرم ہے یہ ہمارے ساپ, ہم نے ٹروتھ ٹیبل بنایا. ٹروتھ ٹیبل بنانے کا مقصد کیا ہے, جو بائنری ویلیوز ہمارے ایکسپریشن میں آ رہی تھی وہاں ہم نے لکھ دیا 1, اور جو نہیں آ رہی تھی وہاں لکھ دیا 0. یہاں تک کلیئر ہے؟ یس سر. ٹھیک ہے, اب یہ ساپ ایکسپریشن ہے. تو ساپ ایکسپریشن کا مطلب کیا ہے کہ جہاں 1 آ رہا ہے وہ کون سی ٹرم ہے, یا جو بھی ٹروتھ ٹیبل گیون ہے آپ کو اور 1 آ رہا ہے تو یہ کون سی ٹرم ہوگی؟ سر ساپ. جس بائنڈری ریپرزنٹیشن کے آگے, بائنری نمبر کے آگے آؤٹ پٹ پہ 1 لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ کون سی ٹرم سے ریپرزینٹ ہوگی؟ پروڈکٹ ٹرم. ٹھیک ہے, ہاں پروڈکٹ ٹرم سے ہوگی. اور جہاں 0 لکھا ہوا ہے یہ کون سی ٹرم سے ریپرزینٹ ہوگا؟ سم ٹرم. ٹھیک ہے, تو سم ٹرم کو یاد رکھنا ہم کہتے ہیں میکس ٹرم. کینونیکل فارم کی جو بات کرتے ہیں, کینونیکل فارم اتنی زیادہ یوز نہیں ہوتی اس لیے آپ کو نہیں بتایا گیا تھا پریویسلی, لیکن یہاں پہ تھوڑی سی یوز ہو رہی ہے اس لیے بتانا پڑا. ٹھیک ہے, اور اسی طریقے سے جو ہماری پروڈکٹ ٹرم ہوتی ہے اس کو من ٹرم کی طور پہ ریپرزینٹ کیا جاتا ہے.
ٹھیک ہے, یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ اوکے سر. ٹھیک ہے, تو جہاں جہاں پہ آؤٹ پٹ 1 آ رہا ہے, صحیح ہے, ایک کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کا جو بھی بائنری ہے اس کو ہم کنورٹ کر لیں ڈیسیمل میں, یعنی بائنری نمبر جو بھی بن رہا ہے اس کو ہم نے کنورٹ کر دیا ڈیسیمل میں, جیسے 1 3 4 5 10 12 13 15. صحیح ہے, یہ سمجھ میں آیا؟ اور اس کے ساتھ ایک اسمال ایم لگا دیا. اسمال ایم یہ شو کر رہا ہے کہ یہ کیا ہے, یہ منیمم ٹرم ہے یا پروڈکٹ ٹرم ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی یہ ذہن میں رکھ لو. صحیح ہے. اور جو آپ کی جو سم ٹرم ہوتی ہے یہاں پہ کیپیٹل ایم یوز ہوتا ہے. اس کے بعد ایک سمیشن کا سائن ہے. سمیشن کا سائن ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ یہ سارے سم ہو رہے ہیں, ساپ میں یہی ہوتا ہے نا کہ یہ جتنی بھی منٹ ٹرم یعنی پروڈکٹ ٹرم ہے, چاہو تو پی ٹی لکھ دو یار اگر نہیں سمجھ میں آ رہا منٹ ٹرم. ٹھیک ہے, اور آگے ان کا کیا لکھ دو, ڈیسیمل میں جو بھی نمبر بنتا ہے. تو اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے اگر 4 ویریبل ہے تو 0001, یہاں پہ بات ہو رہی ہے 0010, یہاں پہ بات ہو رہی ہے 0100 کی. اس طریقے سے فردر آگے ہم چلتے جا رہے ہیں, یہاں سارے 1. ٹھیک ہے جی, تو اصل ہمیں یہ ڈیسیمل یاد رکھنا ہے. صحیح ہے, یا اور بھی تم میتھڈ شارٹ بھی کر سکتے ہو, بعد میں تمہیں اور بتاؤں گا, ابھی ساری چیزیں میں بتاتا ہوا چل رہا ہوں. تو بس تمہیں اس کا ایک جو بھی نمبر ہے اس کا ڈیسیمل بھی پتا ہونا چاہیے, یہ بات کرنی ہے. ٹھیک ہے جی, تو ٹروتھ ٹیبل اگر آپ نے بنا لیا ہو تو آگے چلیں. یس سر. اچھا, آگے نا ہمیں تھوڑی سی کالمز وغیرہ کی ضرورت ہوگی, رو اور کالمز کی. تو میں رجسٹر وغیرہ پہ تو آپ اسکیل یا پین سے ڈرا کر لیتے ہو. تو آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم ایکسل شیٹ پہ چلے جائیں, کہ ایکسل شیٹ پہ ہمیں روز کالم ملتے جائیں گے. تو ابھی میں پاور پوائنٹ سے جا رہا ہوں ایکسل شیٹ کی جانب. ٹھیک ہے, ایکسل شیٹ پہ سب سے پہلا کالم جو میں بناؤں گا, صحیح ہے, اس چیز کو تھوڑا ذہن میں رکھنا, سب سے پہلا کالم میں بناؤں گا نمبر آف ونس کا. ایک نام میں اس کو دے رہا ہوں, نمبر آف ونس, یعنی جتنے بھی ہماری یہ جو تم نے اپنے پاس اس کو سیو کر لیا نا ٹروتھ ٹیبل کو, یعنی جتنی بھی بائنری نمبر آ رہے ہیں اس میں نمبر آف ونس کتنے یہ ذرا دیکھنا ہوگا. یہ کالم بنا لیا میں نے. ٹھیک ہے, اس کو میں تھوڑا سا, کیونکہ یہ ہمارا مین کالم ہے, اس کو میں تھوڑا سا بولڈ کر دیتا ہوں تاکہ تمہیں سمجھ میں آئے. نیکسٹ نمبر آف ونس کے بعد جا کے نمبر آف ونس اب کتنے کتنے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, کتنے ہو سکتے ہیں, 0 بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, میں ادھر 1 بھی ہو سکتے ہیں. اچھا چلو ایک ایک کر کے چلتے ہیں. اور یہاں پہ میں نیکسٹ کالم بنا دیتا ہوں کس کا, مین ٹرم کا یا پروڈکٹ ٹرم کا, جو بھی تم لوگ لکھنا چاہو. کیا لکھو, پروڈکٹ ٹرم لکھو یا مین ٹرم لکھو؟ ٹھیک ہے, مین ٹرم لکھ دیتا ہوں, اور بریکٹ میں اس کے ساتھ میں لکھ دیتا ہوں کہ یہ ہماری بات ہو رہی ہے کس کی, پروڈکٹ ٹرم کی. پی ٹی لکھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے, تاکہ تم لوگ کنفیوز نہ ہو کہ یہ کیا چیز ہے. اس کو تھوڑا سا اچھا جی, تو اب مجھے ذرا ٹروتھ ٹیبل میں جاؤ اور بتاؤ ہمارے پاس کوئی ایسا بائنری نمبر ہے جس میں جو ہے سارے 0, یعنی نمبر آف ونس آ ہی نہیں رہا ہو. ہم نے من ٹرم نکالی تھی نا, جتنے بھی ہماری بائنری نمبرز ہم نے نکالے تھے ایکسپریشن کے, تو اس میں کوئی ایسا نمبر تھا جس میں نمبر آف ونس آ ہی نہ رہے ہوں. کیا ہو گیا؟ سوری, سمجھ میں نہیں آیا, آپ کیا کہہ رہے تھے بھائی سب سے شروع میں ایکسپریشن تھا, اس کی ہم نے بائنری ریپرزنٹیشن نکالی تھی. اس میں کوئی بھی ٹرم, پروڈکٹ ٹرم ایسی آ رہی تھی جس میں نمبر آف ونس ہو ہی نہ, 0. نو سر. ٹھیک ہے, نہیں آ رہی تھی.
تو اس کا مطلب ہے یہ والی رو ہم خالی جانے دیں گے. اچھا یہاں پہ چاہو تو بائنری ریپرزنٹیشن بھی لکھ لو تاکہ کیا بن رہی ہے اس کی. ٹھیک ہے, یا اور آسانی کے لیے ABCD لکھ دیتا ہوں میں, زیادہ صحیح سمجھ میں آئے گا. اس کا ریزن تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ بعد میں جب ہمیں ایکسپریشن بنانا ہوگا تو ہمارے لیے یہ آسان ہوگا. تو کچھ بھی نہیں بن رہا تو ہم اس ادھر جو ہے مائنس کا سائن ڈال دیتے ہیں. یہ جو ہے اپنی ویلیو لکھ رہا ہے تو ہم اس کو خالی جانے دیتے ہیں, یا ایک کام کرتا ہوں کہ اس کو ہم اس طریقے سے رکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ خالی گیا ہمارا. نیکسٹ اب آؤ, نیکسٹ اب نمبر آف ونس پہ کیا جائیں گے ہم 1 پہ. اب وہ کون کون سی ٹرمز ہیں ہمارے پاس جہاں پہ اب تمہیں یہ دیکھنا ہے نمبر آف ونس ایک ہی ہے. ٹھیک ہے, تم لوگ کے پاس بائنری کمبینیشن سارے ہوں گے جہاں پہ نمبر آف ون صرف ایک آ رہا ہو, وہ بتا دو مجھے جلدی سے. M1. ٹھیک ہے, تو یہ ہے آ گیا M1. اور کوئی آ رہا ہے؟ اور اس کے آگے میں جو اس کی بائنری ریپرزنٹیشن بھی لکھ دوں. M1 کا مطلب یہ ہے 001. ٹھیک ہے بھائی, اور کوئی آ رہا ہے یار؟ ایک تو فارمیٹ چینج کرنا پڑے گا. اور کون سا آ رہا ہے؟ اور کون سا آ رہا ہے؟ M4 آ رہا ہے. بالکل صحیح, M4. تو یہاں پہ میں M4 بھی لکھ دیتا ہوں. اس کا بھی بائنری کمبینیشن کر دیتا ہوں ساتھ میں. 0100, یہی بن رہا ہے M4. جی سر. جی سر. ٹھیک ہے جی. اچھا اب ہم نیکسٹ جائیں گے. اس کے علاوہ کہیں پہ 1 آ رہا ہے؟ نو سر. نو سر. ٹھیک ہے, تو ہم اس کو ایک کام کرتے ہیں کہ مرج کر دیتے ہیں تاکہ یہ اور آپ کے پاس کلیئر ہو جائے کہ اس سب میں جو ہمارے پاس آ رہا ہے وہ 1 آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اب نیکسٹ ہم کہاں چلیں گے؟ 2 پہ, کہ جہاں پہ آپ کے پاس کتنے ونز آ رہے ہوں؟ 2. تو وہ کون کون سی بھائی مین ٹرم ہے وہ بتا دیں آپ, یا پروڈکٹ ٹرم ہے؟ M3 ہے, اور M5. M5 ہے. اچھا تم لوگوں کو کبھی سالو کرنا ضروری نہیں ہے M بھی لکھو, تم اس طریقے سے 1/4 کر کے بھی لکھ سکتے ہو, کیونکہ تمہیں پتہ ہی ہوگا سالو کے لیے کام کر رہے ہیں تو سمپل اس کا ڈیسیمل بھی لکھ سکتے ہیں. اگر پاز کے لیے تو پتہ ہی ہوگا نا ذہن میں کہ ہم کام کس ایکسپریشن پہ کر رہے ہیں, تو ضروری نہیں ہے یہ M ساتھ لکھو. ٹھیک ہے, جب خود سالو کرنا ہو تو ایسے بھی کر سکتے ہو کہ صرف اس کا ڈیسیمل لکھو. اور آگے بتاؤ. سر M10 اور M10. M10 اور M12. M10 اور M12. M12 صحیح ہے. اس کے آگے بھی ہم ایک کام کرتے ہیں, اس کا بائنری کمبینیشن لکھ دیتا ہوں, کہیں میں غلطی کروں تو بتا دینا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. اور اس 4 سیل کو بھی ہم مرج کر لیں اور کو ہم لکھ دیتے ہیں سینٹر میں, تاکہ یہ ہمیں یاد رہے کہ یہ جو سارے ٹھیک ہے. نیکسٹ ہم چلتے ہیں 3 پہ. ٹھیک ہے, تو یہ کون سی کوئی ٹرم ایسی آ رہی ہے جس میں نمبر آف ونز جو ہے 3 ہو, 3 ونز آ رہے ہیں؟ M13. M13 پہ. صحیح ہے, M13. اور کوئی آ رہا ہے؟ No sir. نہیں سر. کوئی ایسا, یہ تو لاسٹ ہی آپشن ہوگا ہمارا کہ 4 ویریبل ہے. صحیح ہے, تو یہ آ جائے گا M15. M15.
یہاں تک جو ہے آپ لوگوں کو بات جو ہے کلیئر ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہم نے ایک کام کر لیا. اب نیکسٹ ہم جائیں گے, جو کام ہم نے کرنا ہے وہ ایک اور چیز کرنی ہے. اب ہم نے چیک کرنے ایڈجیسنٹ کون کون سے ہیں اس میں. ایڈجیسنٹ کا مطلب کیا, برابر والے, برابر والے. اور برابر والے کو ہم کیسے چیک کرتے ہیں کہ ایک وقت میں ایک ہی ویلیو, ویریبل کی ویلیو چینج ہو رہی ہوتی ہے, ایسا ہوتا ہے. اس کو ہم ایڈجسٹنٹ کہتے تھے کے میپ بھی جب ہم نے بنایا تھا, کہ ایک وقت میں Yes, sir. ایک ویریبل کی ویلیو چینج ہو رہی ہوتی ہے. تو وہ کیسے کریں گے. نیکسٹ کالم اگر ہم بک کے حساب سے بھی دیکھیں تو ہمارا یہ فرسٹ لیول ہے, منیمائزیشن کرنے کا یہ فرسٹ لیول ہے. ٹھیک ہے, تو ہم ایڈجسنٹ چیک کرتے رہتے ہیں اور جتنے لیول ہوتے ہیں اتنا آگے کام کرتے رہتے ہیں. اینڈ میں بھی تمہیں سمجھ میں آ جائے گا یہ ایک الگورتھم فالو ہو رہا ہے بیسک. تو یہاں میں ہیڈنگ ڈال دیتا ہوں فرسٹ لیول کی. ٹھیک ہے, اور دیکھو یہ تو ہمارا کالم فارغ, سوری یہ والی رو فارغ جا رہی ہے. کام ہم کرتے ہیں کہ اس کو ہم ریموو ہی کر دیتے ہیں تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو. ٹھیک ہے, جہاں پہ اگر 0 0 0 آ رہا ہو تو وہاں پہ ہمیں لکھنا ضروری ہے. اب ہم کیا کریں گے, 0 والی رو تو ہماری چلی گئی, تھا ہی نہیں نا اس میں کچھ. اب ہم دیکھیں گے ہمارے پاس دو گروپ ہیں, ایک ہے 1 والا اور ایک ہے 2 والا. صحیح ہے, 1 اور 2 کو میں ہم یہ دیکھیں گے ایڈجیسنٹ کون کون سے ہیں. ایڈجیسنٹ کا مطلب کیا, ایک وقت میں ایک ویلیو ہماری چینج ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, تو دیکھیں گے ہم ذرا M1 گروپ 2 میں کسی کا ایڈجیسنٹ ہے یا نہیں ہے. M1 اور M3 کو اگر ہم کمپیئر کریں یہ نہیں sir. ایڈجیسنٹ ہیں یا نہیں ہے. اچھا ذرا دیکھ لیتے ہیں. تو ایک وقت میں صرف ایک ویریبل چینج ہونا چاہیے. تو ہم اگر دیکھیں M1 کا بھی Sir, 0 ہے M1 اور M3. اور M3 کا بھی 0 ہے. ٹھیک ہے, B کی بات کریں تو B M1 کا بھی 0 ہے, M3 کا بھی 0 ہے. C چینج ہو رہا ہے, ایک کی گنجائش ہو سکتی ہے. D چینج ہو رہا ہے, D چینج نہیں ہو رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے, یہ دونوں ایڈجیسنٹ ہیں. ٹھیک ہے, اچھا یہاں پہ وہی بات ہے, جو ویریبل اپنی ویلیو چینج کرے اس کو ہم کیا کہتے ہیں. Sir, وہ کچھ کر کے. کانٹراڈکٹری ویریبل. ٹھیک ہے, Yes, تو sir. یہ ہمیں نظر آ رہے ہیں یہاں پہ C کانٹراڈکٹری ویریبل ہے, یہ یاد رکھنا ہے آپ نے. ایک تو کام سب سے پہلے یہ کرو کہ اس کو ہائی لائٹ کر لو. ٹھیک ہے, کہ ہم M1 اور M3 پہ کام کر رہے ہیں, تو ہم نے اس کو ہائی لائٹ کر دیا. اور یہاں پہ ہم نے لکھ دیا کہ جو فرسٹ لیول تھا ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ کون سا ویریبل تھا جو ہمارے پاس ایڈجیسنٹ آ رہے تھے. وہ ہم بریکٹ میں لکھ دیں گے M1 M3. کیوں, کیونکہ ایڈجیسنٹ کو ملا کے ہم ایک ویلیو لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی ہم ایک ایسا بائنری ٹرم لکھ سکتے ہیں جو ان دونوں کو ریپرزینٹ کرے گا. کیسے, یعنی کہ ہم لکھیں گے A سیم ہے 0, B بھی سیم ہے 0, C چینج ہو رہا ہے تو C کو میں کی جگہ میں لگا دوں گا کراس, یعنی C غائب ہو گیا. ایک طریقے کانٹراڈکٹری ویریبل کا ہم یہی کرتے تھے نا, کہ غائب ہو گیا, اور لاسٹ میں لکھ دوں گا 1. جی sir. ٹھیک ہے, اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر میں بات کروں کہ A بار, B بار اور D یہ ان دونوں ٹرم کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, M1 کو بھی اور M3 کو بھی. یہ صحیح ہوگا یا 001 صحیح ہے. یہ ان دونوں ٹرم کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. اگر میں لکھوں گا نا, اب یہ اینڈ میں ہم پورا ایکسپریشن بھی لکھیں گے, A بار B بار D میں یہ دونوں ویلیوز آ جائیں گی. ٹھیک ہے, کیوں, کیونکہ C اگر غائب ہو تو جب ہم اسے لکھیں گے تو کیا لکھیں گے, ایک بار لکھیں گے ہم A بار B بار C D, اور ایک بار ہم لکھیں گے A بار B بار C بار D. ٹھیک ہے, یہ بتانے کا مقصد ہوتا ہے. ایڈجیسنٹ کا مطلب کیا ہے کہ ہم اب جو ہے ہم نے C کو غائب کر دیا ان دونوں میں سے. ان دونوں ٹرم کی جگہ ہم صرف ایک ٹرم لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ جب میں ایکسپریشن لکھوں گا وہ تم لوگوں کو بات سمجھ میں آ جائے گی. اچھا نیکسٹ ہم نے صرف یہ نہیں دیکھنا, اب ہم نے دیکھنا ہے کہ M1 کے ساتھ کیا M5 ایڈجیسنٹ بن سکتا ہے. M1 کا دیکھو A0, یس B چینج ہو رہا ہے, C اپنی ویلیو وہی رکھ Yes, رہا ہے, sir, D بن بھی اپنی سکتا ہے. ویلیو یس رکھ رہا سر ہے, تو بن یہ بھی سکتا ہے. ایڈجیسنٹ بن سکتا ہے. تو
M1 تو پہلے سے ہی ہائی لائٹ ہے, ہم M5 کو بھی ہائی لائٹ کر لیتے ہیں, اور یہاں پہ تھوڑا میں جلدی کام کروں گا, ٹائم بہت زیادہ اس طریقے سے ہو جائے گا, اور ہم M5 لکھیں گے ساتھ میں. سر اب دیکھو 0x01. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ B یہاں پہ کانٹراڈکٹری ہے, باقی کی ویلیو ہم سیم لکھ دیں گے 0x اور 0 ٹھیک ہے. اچھا اب نیکسٹ چلو, M1 کیا M10 کے ساتھ میچ کر رہا ہے؟ دیکھو پہلی ویلیو چینج ہو رہی ہے, صحیح ہے, A چینج ہو رہا ہے, کوئی مسئلہ ہے, B سیم ہے, C بھی چینج ہو رہا ہے, اس کا مطلب دو ویریبل اگر چینج ہو رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے, یہ ایڈجسنٹ نہیں ہے. نہیں. اب M1 کو M12 کے ساتھ چیک کرو تو A اور B شروع میں ہی چینج ہو رہے ہیں, اس کا مطلب یہ بھی ایڈجسنٹ نہیں. تو M1 کو ہم نے سب کے ساتھ چیک کر لیا, ٹھیک ہے. اب M4 کی باری ہے, M4 کو چیک کرو تم, M3 کے ساتھ ہو رہا ہے کچھ, 0 صحیح ہے, ایک ویریبل چینج ہو سکتا ہے لیکن اگلا ویریبل بھی چینج ہو رہا ہے, اس کا مطلب کیا ہے, M4 M3 ایڈجسنٹ نہیں. M5 کے ساتھ ہو رہا ہے. M5 کے ساتھ ہو رہا ہے بالکل, کیونکہ 0 سیم آ رہا ہے, B بھی سیم آ رہا ہے, C بھی سیم آ رہا ہے, D کیا ہو رہا ہے, کانٹراڈکٹ کر رہا ہے. تو ہم M5 پہلے سے ہی ہائی لائٹ ہوا ہوا ہے, M4 کو بھی ہم ہائی لائٹ کر لیں گے, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ہم لکھ دیں گے سر یہ جو میچ ہوئے ان کو ہائی لائٹ کرنا پڑے گا ٹیبل میں جا کے. ہائی لائٹ کا مطلب یہ کہ ہم انہیں ریموو کر دیں گے. جب ہم ایکسپریشن لکھ رہے ہوں گے, ابھی جب ایکسپریشن میں لکھنے آؤں گا تو ایک طریقے سے ہم یہ بات کریں گے, جو ہائی لائٹڈ ٹرم ہو گئی نا, ان کی جگہ ہم صرف یہ ٹرم اگر لکھیں, اب جیسے میں فرض کروں یہ ٹرم اگر لکھتا ہوں, جیسے میں نے سب سے شروع میں بتایا نا تمہیں کہ A بار B بار اور D, تو یہ M1 M3 دونوں کو ریپرزینٹ کر رہا ہے نا, تو M1 اور M3 کو میں کیا کر سکتا ہوں, ہٹا اسٹینڈرڈ میں سکتا ہوں. کنورٹ کریں گے تو ہاں, ریپرزینٹ کرے گا. اسی طریقے سے M1 M5 کو یہ صرف ایک چیز ریپرزینٹ کر رہی ہے, اسی طریقے سے M4 M5 کو جو ابھی ہم ٹرم لکھ رہے ہیں وہ ریپرزینٹ کرے گی. تو کانٹراڈکٹری ویریبل بھائی کیا آ رہا تھا اس میں, B, ایسا ہی ہے, سوری B نہیں آ رہا, D آ رہا ہے, ٹھیک ہے, سر D آ رہا ہے. تو باقی ٹرم کو میں کس طریقے سے لکھوں گا, 0 1 0 x 1 0 اور x, ٹھیک ہے. اچھا M4 M5 کے ساتھ میچ کر رہا ہے, M4 کو اب ہم دیکھ لیں گے M10 کے ساتھ ہو رہا ہے, یہ نو ہو رہا سر. M12 پہ ہو رہا ہے. M12 پہ کیا چیز کانٹراڈکٹری آ رہی ہے بھائی, پہلا دیکھیں ہم ویریبل A صحیح ہے, باقی B C D سیم آ رہے ہیں, تو ہم یہاں پہ اس کو بھی ہائی لائٹ کر لیں گے M12 کو, اور یہاں پہ ہم لکھ سکتے ہیں M4 M12. اور وہی بات ہے, اگر آپ کو جلدی میں کرنا ہے تو آپ M نہ بھی لکھیں, ٹھیک ہے, ڈائریکٹ آپ اپنے جو سمپل نمبر ہے ڈیسیمل کے وہ لکھیں, کیونکہ آپ کو آلریڈی انڈرسٹوڈ ہے کہ ساپ پہ کام کر رہے ہیں تو یہ اسمال ایم لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن یہاں پہ جو ہے میں ساری چیزیں بتاتا ہوا چل رہا ہوں, اس لیے جو ہے میں لکھ رہا ہوں. تو کیا آ جائے گا بھائی, A ہمارا کیا ہے یہاں پہ کانٹراڈکٹری ویریبل, تو X لکھ دیں گے, باقی ہم 1 0 0, ٹھیک ہے. تو ہم نے یہ 1 اور 2 کو کمپیئر کر لیا, صحیح ہے. اب کس کو کمپیئر کریں گے ہم نیکسٹ, 2 اور 3 کو, ٹھیک ہے. تو 2 اور 3 میں آئے تو M3 کو M13 کے ساتھ کمپیئر کرو, کیا یہ ایڈجسنٹ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ نو سر. صحیح ہے, ٹھیک ہے. کیسے, کیونکہ جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دو ویریبل چینج ہو رہے ہیں, تو وہاں 0 0 یہاں 1 1 آ رہا ہے, تو یہ ہمیں صاف نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے. نیکسٹ اگر ہم آئے M5 کو کمپیئر کریں M13 کے ساتھ, M5 ہے 0 چینج ہو رہا ہے, اس کے آگے 1 0 1 اور اس سے بھی آگے 1 0 1, نہیں نو سر کیسے, A تو کانٹراڈکٹری ویریبل ہے, تو باقی تو سیم آ رہا ہے نا. M5 اور M13 کو دیکھو, اچھا صحیح. صحیح. ویسے یہ بغیر بات کیے ہوئے جلدی سالو کیا جائے تو بہت تیزی سے سالو ہو جاتا ہے, تھوڑی سی پریکٹس مانگتی ہے یہ میتھڈ, ٹھیک ہے. تو کیا آ جائے گا بھائی, A تو ہمارا آ رہا ہے کیا کانٹراڈکٹری, اور باقی ویلیو 1 0 1, ٹھیک ہے. نیکسٹ ہم آئے, اچھا ہائی لائٹ بھی کر لیا نا ہم نے, تو اب آپ M10 کو کمپیئر کریں M13 کے ساتھ, ہو رہا ہے سر آپ نے ایک 0 زیادہ لگا دیا. سر ایک 0 زیادہ ہے. سر 1 0 1 ہے. تھینک یو بھائی.
ٹھیک ہے. اب نیکسٹ چلو M10 کو کمپیئر کرو M13 کے ساتھ. ہو رہا ہے کچھ ایڈجسٹمنٹ بن رہے ہیں یہ دونوں. دیکھو A سیم ہے, B سیم نہیں ہے, C بھی سیم نہیں ہے, اس کا مطلب ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے. اب آپ کمپیئر کر لو M12 اور M13 کو ساتھ ساتھ ہی ہیں تو سامنے نظر آ رہا ہے کہ 3 جو ہے شروع کے صحیح ہے, سیم ہے. D جو ہے وہ کانٹراڈکٹری آ رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ M12 M13 بھی ہیں اور پہلے سے ہی ہائی لائٹ ہوئے ہیں. M12, M13 یہ بن رہے ہیں اور یہ کیا آئے گا 110x 110x 110x. ٹھیک ہے بھائی. یا اب ہم نے کیا کیا 2 اور 3 کو بھی کمپیئر کر لیا. اب آخری کمپیریزن ہم نے کرنا ہے کس کا؟ 1 اور 3. نہیں 1 اور 3 کا نہیں, 3 اور 4. او سوری. اچھا یہ بھی یاد رکھنا کہ یہ جو گروپ ہے نا یہ 1 3 کے ساتھ کمپیئر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, کیونکہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے یہاں پہ نمبر آف ونز ہے اور یہاں پہ 3 ہے تو یہ ایڈجسٹمنٹ ہو ہی نہیں سکتے. جب 1 4 کے ساتھ بھی نہیں ہوگا, یہ صرف ان دونوں کے ساتھ کمپیئر ہوگا. یعنی 1 2 کے ساتھ کمپیئر ہوگا, 2 3 کے ساتھ کمپیئر ہوگا, 3 4 کے ساتھ کمپیئر ہوگا. فردر آگے چلتے تو 4 5 کے ساتھ کمپیئر ہوتا. ٹھیک ہے, یہ بات کلیئر ہے؟ اوکے سر. ٹھیک ہے. 1 صرف 2 والے گروپ کے ساتھ کمپیئر ہوگا, 2 پھر جو ہے 3 کے ساتھ ہوگا. یعنی یہ دیکھو کہ اپنے ہی ایڈجسٹمنٹ 2 1 کے ساتھ اور 3 کے ساتھ کمپیئر ہو سکتا ہے. اس طریقے سے 3 2 والے کے ساتھ اور 4 والے کے ساتھ کمپیئر ہو سکتا ہے. یہاں پہ بھی ہم نے ایڈجسٹمنٹ دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, تو لاسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں M13 اور M15 بھی اگر دیکھ لو تو ایڈجسٹمنٹ آ رہے ہیں. صحیح ہے, M13 M15 اور صحیح ہے. سر C یہاں پہ 11x کیا ہے کانٹراڈکٹری ہے تو 11x. ٹھیک ہے, تو یہاں M10 کے علاوہ باقی ساری جو منیمم ٹرم تھی وہ کہیں نہ کہیں سے ایڈجسٹمنٹ بن رہی تھی اور ایک طریقے سے یہ ساری ٹرم کیا ہو گئی ہے ریموو ہو گئی. صحیح ہے. اب یہاں پہ ہم نے فردر ایک اور کام دوبارہ سے کرنا ہے, وہ یہ ہے کہ اب دیکھو یہ جو ہمارا پچھلا سارا تھا نا, اگر میں یہ جو شروع کے 3 کیا نام ہے کالمز کی بات کروں, اس میں سوائے M10 کے باقی سارا جو مٹیریل تھا وہ ریموو ہو گیا. ان کیس اگر M10 بھی گروپ بنا لیتا کسی کے ساتھ تو پھر ہم یہ 3 کالم اڑا بھی سکتے تھے. ٹھیک ہے, فی الحال یہ کہ M10 آیا ہوا ہے اس میں تو ہمیں رکھنا پڑے گا. باقی یہ جتنی بھی ٹرمز ہیں M1 M4 M3 M5 M12 M13 M15 اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, M10 کی ضرورت ہے, باقی کسی کی ضرورت نہیں ہے. اب نیکسٹ ہم کیا کریں گے, جو کام ہم نے ان ٹرمز کے ساتھ کیا تھا, یہ بھی اب ایک ہی ٹرم ہے. M1, M3 ہماری ایک ہی ٹرم ہے. صحیح ہے, اگر ہم اس کو بائنری میں لکھنا چاہیں, چاہو تو ایک کالم بنا کے سوری اس کے ویریبل لکھنا چاہو تو لکھ لو, نہ لکھو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ اینڈ میں ابھی یہ بھی تھوڑا سا چینج ہوگا. اب ہمیں کیا کرنا پڑے گا, ہمیں جو نمبر آف ونز والا کالم ہے یعنی جو کام ہم نے M1 M4 M3 ایک ہی سنگل ٹرم تھی نا ان ٹرم کے ساتھ کیا, اب ان ٹرمز کے ساتھ بھی کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو ہم آگے چلیں گے اور نمبر آف ونز کا دوبارہ سے کالم ایک بنائیں گے, اور ابھی نمبر آف ونز کی بات ہو رہی ہے ان میں. ٹھیک ہے, تو نمبر آف ونز آ رہے, زیرو والی کہانی تو ہے ہی نہیں اس میں, شروع سے ہی نہیں تھی اور اس لیول پہ آ کے ہوتی بھی نہیں ہے. تو نمبر آف ونز پہ ہم آئیں گے سب سے پہلے کتنے 1 پہ. ٹھیک ہے, اب ذرا ہم دیکھ لیں کہ اس میں ایک 1 آ رہا ہے, اس میں ایک 1 آ رہا ہے, اس میں ایک 1 آ رہا ہے اور اس میں ایک 1 آ رہا ہے. تو شروع کے 4 میں جو نمبر آف ونز ہیں وہ کتنے آ رہے ہیں 1 آ رہے ہیں. تو ان سب کو ملا کے ہم ایک گروپ بنا لیں گے. ٹھیک ہے بھائی, نیکسٹ آؤ 2 کا گروپ بنے گا. صحیح ہے, تو 2 کتنے میں آ رہا ہے بھائی, یہ اس میں آ رہے ہیں اور اس میں آ رہا ہے. صحیح ہے نا, اس کو بھی ہم مرج کر لیتے ہیں اور 2 کو ہم ذرا سینٹر کر لیتے ہیں. اور یہ لاسٹ والا اس میں کتنے ونز آ رہے ہیں 3 آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کو بھی میں ٹھیک ہے. اب نیکسٹ کام ہم نے کیا کرنا ہے, نیکسٹ کام ہم نے وہی کرنا ہے جو ہم نے اس کے ساتھ کیا تھا. ٹھیک ہے,
अच्छा, अब हमने दोबारा से 1 वाले ग्रुप को और 2 वाले ग्रुप को कंपेयर करना है, और अब ये आसान हो गया. यहाँ पे हम लिख देंगे कि हमारा सेकंड लेवल है. ठीक है. अच्छा ठीक है. अच्छा, काइंडली म्यूट कर लेना यार जिसका भी माइक ऑन है. अच्छा, अब जो है यहाँ पे कंपैरिजन ज्यादा आसान है. क्यों? नेक्स्ट लेवल में कंपैरिजन ज्यादा आसान होता है. 1 और 2 में हमने उसको कंपेयर करना है जिसका जो क्रॉस है ना वो सेम जगह पे आ रहा हो. ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि अब जो ये वाला M1 M3 है ये कंपेयर उसी के साथ हो सकता है जिसमें C गायब हो. ठीक है, तो जरा हम जल्दी जल्दी से इसको कंपेयर कर लेते हैं कि कौन सा वाला किसके साथ कंपेयर होगा. ठीक है, एडजेसेंट चेक करने हमने, तो जरा हम इसको जल्दी से कंपेयर करें. देखो यहाँ पे C गायब है, तो हमें ग्रुप 2 में भी देखना होगा कि C गायब होना चाहिए. तीसरा वाला यहाँ पे किसी में भी गायब नहीं हो रहा, इसका मतलब ये दोनों एडजेसेंट नहीं है. सेकंड पे आओ, यहाँ पे B गायब है, तो यहाँ पे भी किसी के साथ B गायब होना चाहिए, तभी ये कंपेयर हो सकते हैं ना. तो ये भी कंपेयर नहीं हो सकता. ठीक है. हाँ, M4 को कॉमा M5 पे आओ, यहाँ पे D गायब है, तो हम यहाँ पे देखें तो M12 M13 में भी D गायब है, इसका मतलब ये दोनों कंपेयर हो सकते हैं. अब हम देखेंगे कि बाकी तीन में सिर्फ एक वैल्यू चेंज होनी चाहिए. तो हमने देखा A चेंज हो रहा है, ठीक है भाई, B सेम है और C भी सेम है, और मैं वही बात करूं तो D भी सेम ही है, D गायब है. ठीक है जी, तो इसका मतलब ये और ये एडजेसेंट हो रहे हैं. ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा. बताने का मकसद ये कि ये सारी टर्म्स को मिला के जो मेरे पास वैल्यू बन रही है वो क्या बन रही है. ठीक है, और ये क्या बनेगी, डी को तो हमने लिखना नहीं है, डी की जगह दायरा है हम क्रॉस ही सर लिखेंगे. X10X. ठीक है, तो X10X. ये कोई ऐसा तो नहीं है इसको समझ में नहीं आई हो कि मैंने X10X क्यों लिखा है. कॉलम में थोड़ा सा. अच्छा, नेक्स्ट हम इसी को जरा कंपेयर करके देखें किसी और के साथ भी, तो ये नहीं होगा. ठीक है, क्यों? क्योंकि जो है डी इसी में आ रहा था कि गायब था. हेलो. जी, कुछ कह रहे हैं भाई? कुछ कोई सवाल है बेटा? नो सर. अच्छा ठीक है, अब जो हम इसको देखते हैं फिलहाल जो है डी यहीं पे कॉन्ट्राडिक्टरी आ रहा था 1 और 2 के ग्रुप में, इसका मतलब ये सिर्फ इसके साथ कंपेयर हो सकता है. नेक्स्ट हम देखें M4, M12 में ए कॉन्ट्राडिक्टरी, और हमें यहाँ पे भी नजर आ रहा है ए कॉन्ट्राडिक्टरी. 1 0 और आखिरी वाला डी जो है 0, और यहाँ पे भी हम देखें 1 0 और आखिरी वाला 1, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो रहे हैं, एडजेसेंट बना रहे हैं. और आगे जाके तुम एक और चीज देखोगे कि अगर हम इसे लिखना चाहें, यानी क्या बन रहा है, M4, M12, M5, M13. अगर तुम टर्म्स देखो इसमें वही आ रही है जो ऊपर वाली आ रही है, और जाहिर है जब टर्म्स ऊपर वाली आ रही है तो ये भी एक सेम ही बनेगा. कैसे? क्योंकि अगर हम इन दोनों को कंपैरिजन करके देखें, कौन सा वाला कंपेयर कर रहे थे हम, ये वाला और ये वाला. ठीक है, तो ये भी आएगा हमारे पास X10X. ठीक है, तो ये दोनों सेम ही है. सही है, तो चाहो तो इसमें से एक को रिमूव भी कर सकते हो. तो सेम ही चीज आई है ये दोनों. भाई असल में इसका जब हम इसको मैं अभी लिखूंगा अभी एक्सप्रेशन में, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा BC बार. आवाज आ रही है मेरी? नहीं आ रही सर तो एक दफा भी लिख सकते हैं. हाँ, एक दफा भी लिख सकते हैं. ठीक है, क्योंकि दोनों सेम ही चीज है, बस आगे पीछे किया गया. ये M4, M5, M12, M13 को रिप्रेजेंट करा, तो हमने यहाँ पे भी तो ये चीज लिखी है कि M4, M12, M5, M13. इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लो तो वही चीज बन जाएगी. ठीक है. अच्छा, लास्ट हम देख लें. टाइम कंज्यूमिंग नहीं है.
हाँ, ये एंड में हम कंक्लूड करेंगे, तो ये तुम्हें बात बिल्कुल सही की है कि मेथड जाहिर है ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, तो हम बेसिकली इसको मैनुअली सॉल्व करने के लिए रखते भी नहीं है। यही वजह थी कि लास्ट टाइम मैंने ये मेथड पढ़ाया भी नहीं था। लेकिन बताने का मकसद ये है कि ये बेसिकली एक एल्गोरिथम होता है जो हम किसी भी कंप्यूटर के ऊपर प्रोग्राम करके डाल देते हैं और उसको फिर हम एक्सप्रेशन देते हैं, चाहे जितने भी उसके वेरिएबल्स हो। तो दायरा वो जल्दी जल्दी प्रोसेस करता है, कंप्यूटर है वो जल्दी जल्दी देखेगा कि नंबर ऑफ वंस निकालेगा और फिर कंपेयर करेगा और फिर एट दी एंड फाइनल एक्सप्रेशन लाके निकाल देगा। ठीक है, जबकि दायरे हम जब मैनुअली सॉल्व करेंगे तो हमें टाइम लगेगा, और वो भी दायरे जब हम प्रैक्टिस करते जाएंगे तो तेजी के साथ कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मेथड बताना जरूरी था, दायरे कोर्स का पार्ट है। तो कल को कोई पूछेगा भाई क्विन मैक्लॉस्की पढ़ा तुमने, तो तुम बोलोगे नहीं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि बताना जरूरी है। ज्यादातर ये यूज होता है प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम में, मैनुअली इसे बहुत कम यूज किया जाता है, और जहां बहुत ज्यादा वेरिएबल होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए यूज होता है। लेकिन यहाँ हमने 4 वेरिएबल इसलिए उठाए कि अगर बहुत ज्यादा वेरिएबल अगर उठाते तो फिर क्या होता, और टाइम लगा। तो चलो लास्ट हम देख लेते हैं 2 और 3 क्या कंपेयर हो रहे हैं आपस में। चाहो तो एक को मैं रिमूव कर दूं, कोई मसला तो नहीं है। तो ये सेम ही है तो मैं रिमूव ही कर देता हूं ताकि कोई मसला ना हो, क्योंकि ये सबको ही रिप्रेजेंट कर रहा है। लास्ट अगर हम अब, अच्छा 1 और 2 को हमने कंपेयर कर लिया है भाई, कर चुके हैं। अब हम जरा देख लेते हैं 2 और 3 को कंपेयर करा के। 2 और 3 कंपेयर हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्यों? रीजन देखो, यहाँ पे A कॉन्ट्राडिक्टरी है जबकि यहाँ पे C कॉन्ट्राडिक्टरी, यहाँ पे D कॉन्ट्राडिक्टरी है जबकि यहाँ पे C कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो इसका मतलब ये कंपेयर नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसका मतलब है हमें आगे सिर्फ एक ही चीज आ रही है, तो थर्ड लेवल पे हमें जाना नहीं होगा। इन केस यहाँ पे एक और वेरिएबल आ जाता और ज्यादा, तो और कंपेयर भी हो सकते हैं, वो एडजेसेंट चेक हो सकते, तो फिर हम थर्ड लेवल पे जाते हैं। ठीक है, तो ये अच्छी बात है कि सेकंड लेवल पे ही खत्म हो गया, वरना इसके लेवल्स चलते रहते हैं। अच्छा जी, अब हम क्या काम करते हैं, जो हाईलाइटेड नहीं हुए वे उनको हम एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं भाई x इज इक्वल टू, ये जो चीज है हमारे पास ये क्या आएगी, तुम लोग समझदार अब हो चुके हो तो फौरन समझ जाओगे। तो इस पूरे की जगह मैं क्या लिख दूंगा, b, सी बार में लगा नहीं सकता तो एपोस्ट्रोफी यूज कर रहा हूं मैं। ठीक है, 10 इसको लिख लेते हैं हम, ये क्या बनेगा, a बार, b बार और d। तो a बार, b बार, d। लॉजिस्म में भी तुम एक्सप्रेशन इसी तरह लिखते होगे, अगर थोड़ा सा यूज किया तुम, तो बार की जगह एपोस्ट्रोफी लगा दे, तो या बार बुक में भी एपोस्ट्रोफी ही लगा हुआ होता है बार की जगह। नेक्स्ट हमारे M1 M5 को हम कैसे लिखेंगे, a बार और b यहाँ से गायब है, c बार और d। नेक्स्ट हमारे M13 M15 है हमारे पास, तो ये आ जाएगा a b, c नहीं है यहाँ पे, d। और लास्ट आ रहा है हमारे पास ये M10 बचा हुआ था, तो इसको पूरा ही हमें लिखना होगा, a b बार c और b बार। ठीक है जी, तो ये हमारा आ गया एक्सप्रेशन। ठीक है जी, तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया, इसको हम बोल्ड भी कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या काम खत्म हो गया हमारा? यहाँ पे काम खत्म नहीं हुआ है, एक काम हमें छोटा सा और भी करना होता है। वो हमें बनानी होती है एक चेकलिस्ट कि जितनी भी हमारी ये टर्म थी M1 से लेके जितनी भी ज्यादा सारी टर्म आ रही थी M15 तक, इनकी एक चेकलिस्ट बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम एक कॉलम बना सकते हैं प्रोडक्ट टर्म का, PT लिख रहा हूं मैं, और यहाँ पे जितनी भी, बल्कि ऊपर मैं एक हेडिंग डाल देता हूँ, मिन टर्म्स आ रही थी, या कह लो कि, या इसको मैं बल्कि वो लिख देता हूँ कि जो भी हमारी टर्म एक्सप्रेशन में आ रही है, सही है, टर्म्स इन एक्सप्रेशन। वैसे बुक में देखो तो प्राइम इम्प्लीकेट लिखा हुआ है, लेकिन फिर वो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। और यहाँ पे मैं एक ऐसी पर लिख देता हूँ जो हमारी मिन टर्म आ रही थी, और नीचे जो है फिर मैं
टर्म्स पे काम कर। तो कौन कौन सी ऐसी टर्म थी, अगर तुम लोग दोबारा से ट्रुथ टेबल पे ही चले जाओ, ये लास्ट है, बस एक हमें चेकलिस्ट बनानी होती है जो कि आ रही थी, क्योंकि हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है तो हम ट्रुथ टेबल से लिख लें, वो ज्यादा आसान है। तो ट्रुथ टेबल मैंने अपने पास रखा हुआ था सेव, तो मैं आ रही थी M1। अच्छा, वही मैंने बात बताई कि अगर तुम काम कर रहे हो ना तो M ना भी लिखो तो चलेगा, ठीक है। 1 2 1 4 इस तरह भी जाके लिख सकते हो, सही है। तो मैं M के साथ ही लिख रहा हूँ, तुम्हें अगर इस पैसे भी लिखना हो तो तुम लिख सकते हो। अच्छा, M4 नहीं, सॉरी M3 आएगा पहले, M3 आ गया, फिर M4 आएगा, उसके बाद M5 आएगा, M10 आ गया, M12 आ गया, और M13 और M3। सही, चाहो M ना लिखो, सिर्फ 13 15 लिख दो। थोड़ा सा मैं इसको स्मॉल कर रहा हूँ ताकि सारे कॉलम हमें नजर आते हैं। M13 और M, ठीक है। अब एक्सप्रेशन की जो टर्म है, यानी B, जो पहली टर्म है हमारी B C बार, बल्कि चलो हाँ B C बार, ये किस किस को रिप्रेजेंट कर रही थी भाई? तो ज्यादा टाइम नहीं लगाते, ये B C बार इनको रिप्रेजेंट कर रही थी ना, 4 को, ठीक है। M4 M5 M12 M13, ऐसा ही है। जब वो आवाज आ रही है ना, एकदम से सन्नाटा छा जाता है। अच्छा, यस सर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक चेक मार्क या क्रॉस लगा देते हैं कि ये M4 को रिप्रेजेंट, या हाईलाइट ही कर देते हैं कि किस किस को रिप्रेजेंट कर रही है भाई? ये M4 को रिप्रेजेंट कर रही है यार, तो ये M5 को रिप्रेजेंट कर रही है, M12 को रिप्रेजेंट कर रही है, और M13 को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आए तो नेक्स्ट हमारी जो टर्म है वो क्या आ रही है? A बार B बार D, ये किस किस को रिप्रेजेंट कर रही है भाई? ये हमने यहां से निकाली थी ना, ये M1 और M3 को रिप्रेजेंट कर रही है। नेक्स्ट हम चलें तो ये जो हमारे पास आ रहा था A C बार D बार, एक इन दो टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा था, ये M1 और M5 को रिप्रेजेंट कर रहा था, M1 और M5 को रिप्रेजेंट कर रहा था। अब आ जाए हम एक और, जो हमारी सेकंड लास्ट टर्म है ABD, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही थी? ये रिप्रेजेंट कर रही थी M13 और M15 को, M13 और दोनों को साथ ही में ले लेता हूँ, M15 को। और लास्ट जो टर्म आई वो रिप्रेजेंट कर रही थी M10 को, और लास्ट टर्म जो थी हमारी वो थी AB बार C D बार। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही थी? M10 को। तो ये बन गई हमारी चेकलिस्ट। अच्छा, चेकलिस्ट में एक चीज जरूरी है कि आप देखेंगे कहीं ना कहीं तमाम टर्म जो है आनी चाहिए, सही है। M1 2 बार आ रहा है, 2 बार जो आ रहे हैं उनको भी थोड़ा जहन में रखना है, ठीक है। M3 भी आ गया भाई एक बार, M4 भी आ गया एक बार, M5 आ रहा है 2 बार, M10 आ रहा है एक बार, M12 आ रहा है एक बार, M13 2 बार आ रहा है, M15 2 बार आ रहा है। अब ये जो 2 बार आने वाले लोग हैं ना, इसका मतलब है कि ये एक दफा
کہیں ہم ایسا دیکھیں کہ ایک دفعہ میں ختم ہو سکتے ہیں یا نہیں ختم ہو سکتے. تو ذرا میں اس کے آگے ساتھ میں لکھ بھی دوں کہ یہ کہاں کہاں آ رہا ہے بھائی, جو 2 بار آ رہے ہیں, کیونکہ M1 اس کے ساتھ بھی آ رہا ہے, M1 اس کے ساتھ بھی آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ذرا میں اس کے آگے لکھ دوں کہ ریپرزینٹ کس کس کو کر رہا ہے. یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے M1 M3 کو, ایسا ہی ہے بھائی. اور اس کو اگر اس کی اگر میں بات کروں, یہ ریپرزینٹ کس کو کر رہا ہے, M1 M5 یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے M1. چاہو M نہ لکھو تم لوگ, M لکھے بغیر بھی یہ کام کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, M1 M5. اچھا اوپر والا بھی کیونکہ M5 ادھر بھی آ رہا ہے, ذرا اس کو بھی ہم لکھ لیتے ہیں. یہ 4 کو ریپرزینٹ کر رہا ہے بیسیکلی. M4, بلکہ میں M ہٹا ہی رہا ہوں یار, وہ کافی لمبا ٹائم لگ رہا ہے. 4, 5, 12, 13. صحیح ہے, یہ M کا چکر نہ ہی رکھتے تو بڑی جلدی کام ہو جاتا. اچھا اب ایک چیز ہمیں دیکھنی ہے کہ دیکھو یہ جو M1 M5 ہے, یہ کہیں پہلے بھی یہ دونوں ویریبل آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے. ٹھیک ہے, تو ہم دیکھیں کہ یہ بی سی بار کور کر رہا ہے M5 کو, اور M1 کو کور کر رہا ہے A بار B بار D. ایسا ہی ہے نہیں, اس کی جو دونوں ویلیو ہیں M1 بھی اور M5 بھی, وہ کہیں نہ کہیں پہلے کور ہو رہی ہیں. نیچے بھی کور ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اوپر ہی 2 کور ہو رہی ہیں. تو اس کو بھی میں کیا کہہ سکتا ہوں, اس کو بھی میں ہائی لائٹ کر کے چھوڑ دیتا ہوں, بعد میں سمجھاؤں گا کہ یہ اگر ہم نہ بھی لکھیں تو یہ ان دونوں سے کور ہو جائے گا, اس کا کور اپ. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی, کہ M1 آ رہا ہے اس میں سیکنڈ والے میں, اور M5 آ رہا ہے فرسٹ والے میں. نیچے بھی کہیں پہ آتا تو ہم کر سکتے تھے کہ بھائی جو 2 دفعہ آ رہے ہیں اس کو ہمیں چیک کرنا ہے کہ اگر یہ کہیں پہ ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں تو ہم کر دیں گے اس کو. ٹھیک ہے, M1 دیکھو سیکنڈ میں آ رہا ہے, M5 فرسٹ میں آ رہا ہے, تو ہم اس کو ہٹا سکتے ہیں. بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ بات سمجھ آئی ہے نہیں آئی؟ سر صرف چیک لسٹ میں ہٹا سکتے ہیں, چیک لسٹ نہیں, مطلب ایکسپریشن سے ہٹا سکتے ہیں. یہ بالکل آخری میں کام کرتے ہیں. ایکسپریشن نکلا اس کے بعد ہم چیک لسٹ بنا کے دیکھتے ہیں فردر سالو ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا. چیک لسٹ میں بس ایک ویلیو ایک دفعہ بھی آئے نا, ایک اگر ہو چکا ہے ریپرزینٹ, اصل میں یہ ایکسپریشن کیا بتاتا ہے ہمیں کہ جتنی بھی ٹرمز ہیں وہ اس میں ریپرزینٹ ہو جانی چاہیے. اب جو 2 بار ریپرزینٹ ہو رہی ہیں اس کا مطلب وہ اضافی ریپرزینٹ ہو رہی ہے. تو ہم کوششیں کرتے ہیں ان کو ہٹا سکتے ہیں تو ہٹا دیں. ٹھیک ہے بھائی, تو M1 بھی M5 بھی اوپر دونوں میں ریپرزینٹ ہو رہا ہے نا, تو ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں, ہٹا سکتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ سر ابھی دوبارہ ایکسپریشن پہ لکھیں گے چیک لسٹ کے. ہاں ٹھیک ہے. اچھا ایک کچھ لوگوں کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ ہم نے سیکنڈ کے ساتھ کیوں نہیں کیا, اس کو کیوں نہیں ہٹا رہے. تو اس کا کیا ہے کہ اس کا M1 تو اس کے ساتھ ریپرزینٹ ہو رہا ہے, لیکن M3 کہیں اور ریپرزینٹ ہو رہا ہے. نو سر. صحیح ہے, تو اس کو نہیں ہٹا سکتے. ہٹا اس کو سکتے ہیں جس کی دونوں ٹرم کہیں اور ریپرزینٹ ہو رہی ہے. M1 بھی دیکھو سیکنڈ میں ریپرزینٹ ہو رہی ہے, M5 فرسٹ میں ریپرزینٹ ہو رہی ہے, تو ہم اس کو ہٹا سکتے ہیں. نیچے بھی اگر ہوتی تو ہٹا سکتے ہیں. اب ذرا اس پہ آؤ کہ اور کوئی ہے ہمارے پاس, اے بی ڈی پہ آؤ. تو اے بی ڈی بیسکلی ریپرزینٹ کر رہا ہے M13 اور M15 کو. ٹھیک ہے, اب تم لوگ کے ذہن میں آئے گا کہ فرسٹ میں بھی تو M13 ریپرزینٹ ہو رہا ہے. تو لکھ ہی دیتا ہوں اس کے ساتھ بھی کہ یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے 13 اور 15 کو. ٹھیک ہے, تو اب تم لوگ بولو کہ 13 تو پہلے والے میں بھی آ رہا ہے, ایسا ہی ہے. 13 بھی تو 2 دفعہ آ رہا ہے, تو کیا ہم اے بی ڈی کو ہٹا سکتے ہیں؟ نہیں سر 15 2 دفعہ نہیں آ رہا. کیوں؟ کیونکہ 15 2 دفعہ نہیں آ رہا. تو اس کا مطلب بات تم لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہے, کیونکہ M1 M5 2 دفعہ دونوں ٹرم 2 دفعہ آ رہی تھی, ہم نے اس پورے کو ہٹا دیا. تو جب بی سی اور اے بی ڈی مل کے M1 M5 کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اس لیے M1 M5 کے لیے ہمیں اے سی ٹی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اسی طریقے سے یہ جو ہے ہمارے پاس, یہ تو خیر اکیلا ہی ہے M10. اچھا M10 بھی کہیں آ رہا ہوتا نا فرض کرو 2 دفعہ, تو اس کو بھی ہم بڑے آرام سے ہٹا سکتے ہیں.
ठीक है, लेकिन M10 सिर्फ एक जगह आ रहा है तो हम इसे नहीं हटाएंगे। तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन था भाई, इसमें से हम यहीं से, बल्कि इसको मैं एक काम करता हूँ, कॉपी करता हूँ और नीचे करता हूँ, इसमें से कौन किसको हटा देता हूँ। ये जो हमारा एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा फाइनल, ठीक है। तो शुरू का एक्सप्रेशन आपको याद होगा क्या था, और उसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया ये वाला, ठीक है जी। काम करता हूँ, सेल मर्ज कर लेता हूँ, गायब भी हो गए, ठीक है जी। तो ये जो है हमारा फाइनल आंसर होगा। शुरू की एक्सप्रेशन आपके पास होगी, 8 टर्म्स आ रही थी, जबकि हम अगर सिंप्लीफाइड देखें तो 1 2 3 4 टर्म्स में हमारा काम हो गया और बहुत से वेरिएबल भी इसमें से गायब है। तो चाहो तो भाई इसी टर्म को तुम लोग केएमएफ से सॉल्व करके देखना, या लॉजिस्म के ऊपर डाल देना, वो केएमएफ से सॉल्व करके दिखा देगी। ऑफ कोर्स केएमएफ जाहिर सी बात है जल्दी सॉल्व कर देगा इसको, प्रोसेस लेंथी है, इसीलिए मैनुअली इसको यूज नहीं किया जाता। पता नहीं दूसरे सेक्शन में पढ़ाया भी जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन क्योंकि हमारी कोर्स आउटलाइन का ये पार्ट था तो ये जो है तुम लोग को कराना जरूरी था, ठीक है। तो जरा अगर हम पावर पॉइंट पे आए और देखें हमने क्या क्या काम किया है, तो जल्दी से एक समराइज फॉर्म में हम देख लेते हैं कि हमने इस तरीके से किया, ठीक है। तो हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ था, सबसे पहले हमने इसकी बाइनरी वैल्यूज लिखी या ट्रुथ टेबल बनाया, सही है। ट्रुथ टेबल के बाद मेन टर्म या वो टर्म जहां पे आपके आउटपुट 1 आ रहे हो उसको डेसिमल में लिख दिया। अगर तुम्हें कैनोनिकल फॉर्म याद नहीं रखनी तो उसको हमने डेसिमल फॉर्म में उसको लिख दिया। एम ना भी लगाओ, 1 3 4 5 10 12 13 15 ये याद रखो कि ये हमारे डेसिमल में वो नंबर हैं जिन पे आउटपुट, जिनके बाइनरी कॉम्बिनेशन पे आउटपुट बनाएगा, ठीक है। उससे नेक्स्ट हमने क्या किया कि अरेंज किया उसको नंबर ऑफ वंस के हिसाब से, ठीक है। ऐसा ही किया था कि नंबर ऑफ वंस के हिसाब से अरेंज किया था, और उसके बाद जो ग्रुप बनाए थे जिसमें सिर्फ बाइनरी कॉम्बिनेशन नंबर ऑफ वंस आ रहे थे उसको साथ लिख दिया, नंबर ऑफ वंस 2 आ रहे थे उसको साथ लिख दिया, नंबर ऑफ वंस 3 आ रहे थे उसको लिखा, नंबर ऑफ 4 आ रहे थे उसको। फिर हमने एडजेसेंट चेक किए, ठीक है। स्लाइड भी आपको मिल जाएगी और बाकी मेथड तो रिकॉर्ड ही हो रहा है, वो भी आप दोबारा देख सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया कि एडजेसेंट चेक किए, और एडजेसेंट में 1 और 2 वाले को सबसे पहले कंपेयर किया, उससे हमने कुछ निकाले कि एडजेसेंट कौन कौन से आ रहे हैं, और साथ में चेक भी लगाते रहे हम, या हाईलाइट करता रहा, मैं एक्सेल शीट पे बना रहा था क्योंकि। उसके बाद हमने 2 और 3 में देखा क्या क्या आ रहे हैं, उनको भी चेक लगाई और आगे फर्स्ट लेवल पे उनकी वैल्यू लिख दी, और जो कॉन्ट्राडिक्टरी वेरिएबल आ रहे थे वहां पे हमने एक्स या क्रॉस का निशान बना दिया, सही है। फिर 3 4 को देखा और ये हमारा फर्स्ट लेवल हो गया। फर्स्ट लेवल के बाद हमने दोबारा से नंबर ऑफ वंस का ग्रुप बनाया, ठीक है। इनमें नंबर ऑफ वंस कौन कौन से हैं, इसी वही काम हमने दोबारा किया, और उसके बाद नंबर ऑफ वंस वालों को नंबर ऑफ वंस 2 जिसमें आ रहे थे उनको आपस में कंपेयर किया, और फिर हमने वैल्यू निकाली, और 2 और 3 वाले कंपेयर ही नहीं हो रहे थे, और ये हमारा बिल्कुल लास्ट लेवल था, इससे आगे हम थर्ड लेवल पे नहीं जा सके, ठीक है, वरना फिर फर्दर आगे जाते हैं। उसके बाद हमने एक एक्सप्रेशन निकाला भाई, जो भी हमारे पास वैल्यू आई थी वो हमारे पास एक्सप्रेशन इस तरीके से आया था, ठीक है। फिर उसकी एक चेकलिस्ट बनाई हमने, ठीक है। चेकलिस्ट बनाई तो चेकलिस्ट में हमने देखा कि हम ए बार सी बार डी को रिमूव कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि M1 और M5 हमारे कवर हो जाएंगे बी सी बार और ए बार बी बार डी से, ठीक है। तो इस तरह हमने ए बार सी बार डी को रिमूव कर दिया था और इस तरीके से वैल्यू आ गई थी। ज्यादा तो मैं पावर पॉइंट पे जल्दी जल्दी समझा के खत्म कर सकता था टॉपिक, लेकिन जाहिर सी बात है एक परफॉर्म करके तुम्हें मैंने दिखा दिया कि ये इस तरीके से सॉल्व होता है क्वीन मैक्लॉस्की मेथड। तो भाई ये था क्वीन मैक्लॉस्की मेथड, और जाहिर सी बात है आपको एक एक्सप्रेशन दिया जाए और आप पे छोड़ दिया जाए कि किस मेथड से आप सॉल्व करेंगे, चाहे आप बूलियन अलजेब्रा का मेथड लगाएं, चाहे आप उस पे के मैप का मेथड लगाएं, या चाहे क्वीन मैक्लस्की मेथड लगाएं, तो आपकी चॉइस क्या होगी? मेरे ख्याल में आपकी चॉइस क्वीन मैक्लस्की मैनुअली सॉल्व करते हुए बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। ये किस लिए यूज होता है? ये होता है एल्गोरिथम बनता है इसका, और आप किसी भी कोई प्रोग्राम बना के डाल देते हैं जिसमें हम सिर्फ जो है एक एक्सप्रेशन दे और बाकी काम जो है प्रोसेसर कर रहा हो, आप नहीं कर रहे हो। तो शुरू में एक एल्गोरिथम बनाने के लिए कि जहाँ पे तुम्हें एक चीज समझ में आ गई हो कि इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स की कोई कैद नहीं है,
जितने भी नंबर ऑफ वेरिएबल हो मेथड सेम रहेगा, जबकि के मैप में नंबर ऑफ वेरिएबल चेंज होते हैं, हमारा मैप चेंज हो जाता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे कोई कैद नहीं है कि आप जो है जितने भी वेरिएबल डाल दें। ठीक है, तो जहां पे वेरिएबल बहुत ज्यादा होते हैं वहां पे कोई मैक्लस्की मेथड यूज होता है, लेकिन वही बात है कि हम कोशिश यही करते हैं कि हमारे पास कोई ऐसी डिवाइस हो जिसके अंदर हम ये क्विन मैक्लस्की मेथड का एल्गोरिथम जो है वो उसके अंदर जो है इनकोड कर दें, बर्न कर दें, और देन फिर जो है ये सारा काम वो प्रोसेसर या कंट्रोलर कर रहा हो, हम ना कर रहे हैं। ठीक है, मैनुअली भी कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी तुम जो है ये सॉल्व करने के काबिल होगे। बस ये है कि कॉलम्स वगैरह तुम्हारे पास पहले से बने हुए होने चाहिए, जल्दी जल्दी उस पर जो है तुम लोग काम करो। ठीक है जी, तो ये था क्विन मैक्लस्की मेथड। अब जो है हम थोड़ा सा जो है अपनी रिकॉर्डिंग को स्टॉप करते हैं ताकि फर्दर जो वीडियो है वो यहीं तक रहे। वैसे भी काफी लंबी रिकॉर्डिंग हो चुकी होगी।